میڈیا کی بھی ضرورت ہے، تو میں اپنی حکومت کی طرف سے اور ایجوکیشن منسٹر کی طرف سے یہ اعلان کرتی ہوں کہ آپ کے یہ مطالبات جلد ہی پورے ہوں گے اور جو مالی سال ہے جہاں سے کام کی وہ ہو جائے گا، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سمجھتی ہے کہ ہم تعلیم کو نصاب کے ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں کو بھی ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ تعلیم کا مطلب صرف پڑھ لینا ہی نہیں ہے، کہ آج کے دور میں جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں وہ ڈگری جاری کرنے کی فوٹو اسٹیٹ مشینیں بن گئی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ تعلیمی اداروں سے آپ کو نصاب کے ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں کی طرف بھی لایا جائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو اسپورٹس اور تعلیم کا چولی دامن کا ساتھ ہے، ایک بہتر اور بیدار دماغ کے لیے آپ کی اسپورٹس کی سرگرمیاں ہونا ضروری ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت اس کو سمجھتے ہوئے ہر وہ اقدامات کرے گی جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے ہمیشہ میں کشمیر کے جب بھی کسی ڈسٹرکٹ میں جاتی ہوں، کسی شہر میں کسی گاؤں میں جاتی ہوں، تو مجھے اس لیے بھی خوشی ہوتی ہے کہ مجھے ان لوگوں سے ملنے کا موقع ملتا ہے کہ جہاں کا جو لٹریسی ریٹ ہے 85% سے زیادہ ہے، اور اس کا کریڈٹ جہاں میں اپنے نوجوانوں کو دیتی ہوں، اس کے ساتھ ساتھ میں اساتذہ کرام کو بھی دینا چاہتی ہوں کہ جن کی کاوشوں اور محنتوں اور جن کی صلاحیت کی وجہ سے آج آزاد کشمیر کا لٹریسی ریٹ 85% ہے، اور ہمارے کچھ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ایسے ہیں کہ جہاں لٹریسی ریٹ جو ہے 95% ہے۔ میں آپ کو ایک اور مبارکباد بھی دینا چاہتی ہوں، بلکہ یہ اس مبارک کو آپ کے ساتھ سیلیبریٹ کرنا چاہتی ہوں۔ آج میں اخبارات میں دیکھ رہی تھی کہ بی اے کے اور بی ایس سی کے ریزلٹس آئے ہیں، اور شروع کی 3 پوزیشن ہولڈر طالبات تھی۔ آج بھی ایک دفعہ پھر میری بہنوں نے اور میری بیٹیوں نے تعلیمی مدد مانگ لیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اگر آئندہ بھی آپ کو سہولتیں دی جائیں گی تو انشاءاللہ آپ زندگی کے ہر میدان پر آگے جائیں گے۔ اور میرپور کے وہ لوگ، وہ مائیں، وہ بہنیں اور وہ بیٹیاں جنہیں پتہ ہے کہ جو معاشی ترقی ہوتی ہے، معاشی ترقی اور معاشی غلامی سے نجات اس وقت تک ممکن نہیں ہوتی کہ جب تک ریاست کے تمام لوگ کسی جنڈر تقسیم کو ہم نہیں مانتے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ہم فرد کی بنیاد پر بات کرتے ہیں، ہم ذہانت کی بنیاد پر بات کرتے ہیں، اور اسی اپنے ازم اور سوچ کی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ معاشی ترقی میں بھی جہاں ہمارے مرد حضرات ہوتے ہیں وہاں ہماری خواتین کو بھی برابری کے موقع ملنے چاہیے، جہاں ہماری طالبات کو وہ فیسلٹی حاصل ہو۔ اس لیے کہ دیکھنے میں آیا ہے کہ پہلے جو ہماری پاپولیشن کا 52% فیمیل پاپولیشن تھی، وہ صحت کی سہولتیں نہ ہونے کی وجہ سے وہ 49% ریشو ہو گیا ہے۔ ہمیں اس کی طرف بھی دیکھنا ہوگا، اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ گاؤں اور وہاں دیہات جب پڑھنے والے اگر 200 بچے ہیں تو ان کے لیے 3 اسکول ہوتے ہیں، اور 600 بچیوں کے لیے 1 اسکول ہوتا ہے۔ ہم اس تقسیم کو ختم کریں گے۔ جہاں حکومت آپ کے ساتھ شانہ بشانہ چلے گی، وہاں میں یہ توقع رکھتی ہوں کہ جو ہمارے اساتذہ کرام ہیں اور جو ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بھی ہمارا ساتھ دے گا۔ ہمارے نوٹس میں آیا ہے کہ خاص کر دیہی علاقوں میں ٹیچرز تو ہیں لیکن وہ اسکولوں میں موجود نہیں ہوتی، وہ سیلریز تو لے رہی ہیں لیکن وہ موجود نہیں ہوتی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے، ہمارے وزیر اعظم آزاد کشمیر نے اور منسٹر ایجوکیشن نے ایک دفعہ ہم نے وارننگ دی ہے تمام اساتذہ سے، وہ مرد ہوں یا عورتیں، وہ اپنے تعلیمی اداروں میں جائیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو فیسلٹیز، جو مراحت ہمارے شہری علاقوں کی بچیوں کو اور بچوں کو حاصل ہے، اتنا ہی حق ہمارے دیہی علاقوں کی بچوں اور بچیوں کو حاصل ہے۔ آج اگر میرپور ڈگری کالج کی چترپڑی کی جاترا کی کوئی بچیاں سپورٹس میں آ سکتی ہیں، تو کشمیر کے کسی دور رہنے والے گاؤں کی بچیوں کو بھی وہی رائٹس حاصل ہے کہ اگر وہاں بھی اساتذہ اکرام کوشش کریں گے، کم سے کم اپنی جو ڈیوٹیز ہے اس کو یقینی بنائیں، اپنی حاضری کو یقینی بنائیں۔ اگر جب آپ قوم کو کچھ دے رہے ہوتے ہیں تو جواباً آپ کی جو طالبات ہیں وہ تعلیمی میدان میں کارنامے انجام دے کر نہ صرف آپ کا نام روشن کر رہے ہوتے ہیں بلکہ اپنے مستقبل کے لیے بھی آگے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اس حال میں بیٹھی ہوئی میری بیٹیاں وہ اس قابل ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کوئی وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی ہو سکتا ہے کہ جہاں بیٹھی ہوئی کوئی بچی کوئی اسپیکر اسمبلی بھی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہاں بیٹھی ہوئی کوئی صدر آزاد
कश्मीर भी हो, कोई एम्बेसडर भी हो, कोई मदर टेरेसा भी हो। ये सिर्फ जहन तो होते हैं कि सिर्फ उन जो जहनी सलाहियतों को एक पैटर्न की तरफ लाने की बात होती है। तो इंशाल्लाह हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके साथ शाना बशाना है। जब हमारी पार्टी मंशूर बन रहा था तो उस वक्त हमारी जो चेयरमैन है आसिफ अली जरदारी साहब और खासकर जो हमारी सियासी उमूर की मशीर है मोहतरमा फयाज तारपुर की तरफ से कहा गया कि आप जो अपनी तालीमी पॉलिसी दे रहे हैं तो उसको यकीनी बनाए कि आने वाले दिनों में जो हमारी बच्चियां मेडिकल कॉलेज की तालीम के लिए कभी खैबर में जा रही हैं और कभी इस्लामाबाद में जा रही हैं, उनकी तालीमी इदारे वहाँ हो। तो आपको ये भी मुबारक हो कि हमने अपना ये वादा पूरा किया कि आपका ये मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है। हमने IT यूनिवर्सिटी का वादा किया था, हमने अपना वो वादा भी पूरा किया। ये क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को जाता है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी खुशखबरी देना चाहती हूँ कि वुमेन यूनिवर्सिटी का क़याम भी अमल में लाया जा रहा है। ये वो मुतालबात थे जो हमें अवाम की तरफ से नहीं थे, हमारी जो मरकजी लीडरशिप की तरफ से थे। क्योंकि हमारी मरकजी लीडरशिप समझती है कि जब हम एक मजहब और एक सोसाइटी की बात करते हैं, सोशल डेमोक्रेटिक निज़ाम की बात करते हैं, तो वो उस रियासत का फर्ज होता है कि वो अपनी रियासत के तमाम लोगों को बगैर किसी बरादरी के, बगैर किसी सियासी जमात की तकसीम के और बगैर इलाके की तकसीम के बराबर की सहूलतें दे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना ये फर्ज पूरा किया। और इसके साथ साथ मुझे यकीन है कि आप जो तालिबात हैं, अगली दफा जो आपके जो कॉम्पिटिशन होंगे उसमें मैं दोबारा से आऊंगी। मैं एक मेहमान की हैसियत से आऊंगी, मैं मेहमान की हैसियत से नहीं आऊंगी। यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी हुई कि उन ज़हीन लोगों से, वो ज़हीन लोग जो हमारे मुस्तकबिल का, हमारी कौम का, वो बच्चियां जो असासा है जिन्होंने एक नस्ल को परवान चढ़ाना होता है। एक अच्छी माँ, एक अच्छा मुस्तकबिल, एक अच्छा माशरा, एक अच्छी कौम। शायद हम सब कुछ बनते हैं, एक कौम नहीं बने तो एक कौम बनाने का जो मरहला है उसके लिए मुझे अपनी इन बच्चियों की, इन बेटियों की और इस कराम के तावन की जरूरत है। हमारी जो उर्दू की टीचर है उन्होंने मेरे लिए कहा कि वो कश्मीर से आई हैं। तो जो कश्मीर का लफ्ज है, एक रिवायत है कि हजरत सलमान जो अपने जिनों और परियों के साथ आसमान की सैर कर रहे थे तो उन्होंने एक पहाड़ी देखी जो बर्फ, एक इलाका जो बर्फ से ढका हुआ था, एक पहाड़ी थी। उन्होंने हुक्म दिया कि ये जो तख्ते सुलेमानी है उसे यहाँ रोका जाए। एक जिन था काशू, काशू से कहा गया, काशू को हुक्म दिया गया कि ये बर्फ हटाओ। जब बर्फ हटाई थी तो कश्मीर की वादी थी। तो काशू से पूछा गया कि तुम्हें क्या चाहिए? एक परी थी मीरा, तो काशू ने कहा कि मुझे मीरा चाहिए। तो ये जो कश्मीरी है उन परियों की औलाद में से है। यहाँ बैठी हुई मेरी एक एक बहन, मेरी एक एक बेटी अपनी खूबसूरती में और अपनी जहनी खूबसूरती में उसी विरसे की मिसाल है। एक तो मैं लेट हो गई हूँ और मैं आपके जो प्राइज पड़े हुए, जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का मरहला है उसके दरमियान हाइल नहीं होना चाहती। मैं अपने अल्फाज को समेटते हुए उन तमाम बच्चियों को मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि जिन्होंने आज विन किया, और उन बच्चियों को भी जो विन नहीं कर सकी, क्योंकि एक सेहतमंद मुकाबले के लिए ये जरूरी होता है कि आए कोई हिम्मत करे मुकाबले में आए। तो मेरी बच्चियां, मेरी बेटियां मुकाबले में आई। इंशाल्लाह जो आज नहीं जीत सके वो अगले किसी कंपटीशन में विन कर लेंगे। थैंक यू।